الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء، جس میں ہم نے گزشتہ سلسلوں میں حضرت آدم، حضرت شیث اور حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہم السلام کا تذکرہ سنا۔ آج کے تذکرے میں اللہ رب العزت کے مقرب محبوب رسول حضرت ہود علیہ السلام کا مبارک تذکرہ شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد ایک قوم کو پیدا فرمایا جس کو اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، لمبے قد والے، لمبی عمروں والے، یہ لوگ صحت مند، لمبی عمروں والے، لمبے قد والے، لیکن علم اور عمل اور ایمان کے معاملے میں پستی کا شکار تھے۔ بتوں کی پوجا کرنا، لوگوں کو بیجا تنگ کرنا، ان کو ستانا ان کے معمولات میں سے تھے۔ یہ گلی چوراہوں پر لمبی لمبی عمارتیں بنا کے، ٹیلے بنا کر اس پہ بیٹھ جایا کرتے تھے ان کے اوباش لڑکے، اور آتے جاتے لوگوں کو تنگ کیا کرتے اور ستاتے اور آوازیں کسا کرتے تھے، جو کہ اس زمانے میں بھی کہیں کہیں ہمیں نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ لوگ زندگی کی لمبی امید باندھ کر محل نما بڑے بڑے عالیشان گھر بنایا کرتے تھے، یہ ان کے معمولات میں سے تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، کفر و شرک، جہالت، ضلالت اور غفلت کی وادیوں میں گمراہ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم میں سے ہی حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو احکام الہی کے بجا لانے کی اور وحدانیت الہی پر ایمان لانے کی، کفر و شرک کو چھوڑ دینے کی، صرف اللہ کی عبادت کرنے کی اور برے افعال کو ترک کرنے کی دعوت دی۔ لیکن بہت کم لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لے کر آئے۔ اکثریت نے انکار کیا، تکذیب کی، مذاق اڑایا اور طرح طرح کے الزامات آپ کے اوپر باندھے، اور بے بنیاد الزامات باندھنے پر، بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ہود علیہ السلام کی پیہم تبلیغ کے باوجود جب یہ لوگ کفر اور شرک، بتوں کی پوجا، سرکشی کو ترک نہ کرنے پر ڈٹے رہے اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تند و تیز آندھی کی صورت میں ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ یہ آندھی کم و بیش 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی اور قوم عاد کو ہلاک کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، بزرگان دین کے اقوال میں حضرت ہود علیہ السلام کی مبارک سیرت کا اور قوم عاد کا باکثرت ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے مسلمان اس کشتی میں سوار تھے وہ جودی پہاڑ پر اترے اور اس کے قریب ہی ایک بستی قائم کر کر رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت رکھی، اور جتنے مسلمان آپ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت آئے تھے ان سے کوئی نسل آگے نہ بڑھ سکی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی نسل کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے جاری فرمایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو یہ لوگ، ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ قبیلوں اور گروہوں کی صورت میں دور دراز کے علاقوں میں جا کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جزیرہ عرب کے جنوب میں ریتیلے پہاڑوں والے علاقے یمن احقاف میں جا کر آباد ہوا۔ یہ لوگ اپنے باپ عاد یا بادشاہ عاد کی وجہ سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوئے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت سارے انعامات عطا فرمائے، جیسا کہ ہر قوم کو دیے جاتے ہیں۔ ان کو عظیم سلطنت دی، شداد جیسا بادشاہ اسی قوم میں سے تھا، اور ان کو صحت مند زندگی عطا فرمائی، لمبے قد، لمبی عمروں والے اور بھاری ڈیل ڈول ان کو عطا فرمائی۔ ان کے قد کاٹ سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ محترم ناظرین و سامعین، شداد جیسا بادشاہ، شداد ابن عاد، جس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانا چاہی، اور اس ارادے سے اس نے ایک شہر بنایا جس کے محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، زبرجد اور یاقوت کے ستون اس میں نصب کیے گئے اور اسی سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزے یعنی باریک بجری، اس میں کچھ باریک باریک پتھر بھی ہوتے ہیں، تو اس کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، اور محلوں کی چاروں طرف اس سے سجاوٹ کی گئی اور ان پہ نہریں بچھائی گئیں۔ اس میں تزئین و آرائش کے لیے خوبصورت درخت لگائے گئے۔ محترم ناظرین، جب شداد نے یہ شہر آباد کر لیا تو اپنی آیان سلطنت کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ اس شہر کی جانب چلا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 18 میل کے فاصلے پر یہ پہنچا ہی تھا، آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے وادی عدن کی طرف نکل گئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ اس وادی یعنی اس شہر کے اندر عظیم الشان محل جواہرات سے بنے ہوئے، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے یہ محل، لیکن وہاں نہ انسان تھا نہ کوئی آدمزاد تھا، لیکن وہاں دور دور تک انسان کا کوئی نام و نشان تھا، تو آپ بہت حیران ہوئے۔ آپ وہاں سے کچھ جواہرات لے کر واپس لوٹ آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور سارا واقعہ ان سے دریافت کیا۔ آپ نے تمام باتیں ان سے کہہ دیں۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بزرگ صحابی تھے، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا ایسا کوئی شہر بھی ہے؟ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ شداد بن عاد نے یہ ایک شہر آباد کیا تھا، لیکن وہ عذاب الہی سے ہلاک ہو گیا تھا۔ پھر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص سرخ رنگت والا ہوگا، چھوٹے قد والا ہوگا، اس کی دونوں ابرو کے بیچ میں تل ہوگا، اور وہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتا ہوا وادی عدن یعنی اس شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ باخدا وہ شخص یہی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ہود علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے
تجارت کے پیشے کو اپنایا۔ تجارت سنت انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سچا تاجر بروز قیامت انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر حج کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وادی عصفان کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، یہ کون سی وادی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وادی عصفان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہیں سے حضرت ہود اور حضرت صالح سرخ اور جوان اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے، اور ان اونٹنیوں کی نکیل میں کھجور کی چھال تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو لباس تھا وہ تہمد اور اونی چادریں تھیں، اور یہ دونوں شخصیات تلبیہ کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بے شمار اوصاف عطا فرمائے، جس میں سے ایک امانت داری بھی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں امانت دار مسعود، امانت دار معروف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو اپنی اس شان امانت داری کو بالخصوص اپنی قوم کے سامنے رکھا کہ ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ امانت حقیقت میں ایک ایسا وصف ہے جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا پسندیدہ وصف ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام خود بھی امانت دار تھے اور اپنی امتوں کو بھی امانت داری کا درس دیتے رہے۔ امانت بہت وسیع لفظ ہے، اس میں مال کی امانت، اس میں وحی الہی کی امانت جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خاص ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی امانت، رازداری کی امانت، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مجلس سے امانت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی ضائع کرنا کیسا، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کام نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک اور حدیث پاک میں اس سے متعلق ارشاد ہوتا ہے اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا بجا بے ہم اور ہر طریقے سے تبلیغ فرمائی۔ اللہ رب العزت کے احکام کی بجاوری کے لیے اور وحدانیت الہی پر ایمان لانے کے لیے، کفر و شرک کو چھوڑ دینے کے لیے، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دینے کے لیے، برے افعال کو ترک کر دینے کے لیے آپ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن قوم آپ کی تبلیغ کے جواب میں آپ کا مذاق اڑاتی اور آپ کی باتوں کو سنی انسنی کر دیا کرتی تھی، اور آپ سے کہتی کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو فرشتوں جیسے ہوتے جو کہ نہ کھاتے نہ پیتے نہ سوتے، اور آپ تو تمام معاملات ہم جیسا ہی کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے رسول کیسے ہوئے؟ محترم ناظرین و سامعین، آج بھی کچھ لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہماری طرح بشر ہیں، اور جو وہ اپنے اندر معاملات دیکھتے ہیں اسی کی مثال جو ہے وہ اس معاملے میں دیتے ہیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا، اگر تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو گے، اعمال صالحہ کرو گے، برے افعال کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب سے محفوظ فرما دے گا،
اگر تم نے اللہ کے احکام کو رد کیا، جو میں اللہ کا پیغام تم تک لایا ہوں اس کو نہ مانا، تو ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی نہ سنی، کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے، اکثریت نے تکذیب کی، آپ کو تنگ کیا، انکار کیا، پریشان کیا۔ تو جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف دعا کی، جو کہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور کئی سال تک بارش نے برسنا چھوڑ دیا، فصلیں خشک ہو گئیں، چرین پرین مرنے لگے اور عورتیں بانجھ ہو گئیں، تو لوگ پریشان ہوئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پھر سمجھایا کہ اگر تم اقرار کر لو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آ جاؤ، کہ تمام خرافات کو چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش بھی برسائے گا، تمہارے یہ کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے، تمہارے چرین پرین صحت مند ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں جو بانجھ ہو چکی ہیں یہ بانجھ پنج بھی ختم ہو جائے گا، اللہ تمہیں اولاد، تمہیں بیٹے دے گا۔ لیکن وہ انکار کرتے رہے اور نہ سنی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ قحط بہت بڑھ گیا تو انہوں نے ایک قاصد کے طور پر قیل نامی آدمی کو مکہ روانہ کیا۔ وہ اس قوم کا قاصد بن کر مکہ پہنچا اور مکہ کے پہاڑوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اور پیغام پہنچایا اپنی قوم کا۔ تو اس وقت آسمان پہ دو بادل نمودار ہوئے، ایک سفید اور ایک کالا۔ اب چونکہ سفید جو بادل ہوتا ہے عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہوگی، وہ گزر جائے گا، اور کالا بادل جو ہوتا ہے دیکھنے میں تو یہی آیا کہ وہ بارش والا ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ دو بادلوں کو آتا دیکھ کر خوش ہوا، تو اتنے میں ندا آئی کہ ان دونوں بادلوں میں سے ایک بادل کو چن لو۔ تو اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ سفید بادل کے اندر تو کچھ نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی گزر جائے گا، اس نے کالے بادل کو چن لیا، اور وہ اس کے بعد خوش و خرم اور چہکتا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا اور ان کو خوشخبری دی۔ سارا واقعہ اس نے بیان کیا۔ تھوڑے ہی لمحوں کے بعد اس آبادی کی طرف آسمان سے کالے اور سیاہ بادلوں نے آنا شروع کیا۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو خوشی منانے کے لیے سب جمع ہو گئے، اور جو ان کی خرافات تھیں اس طریقے سے انہوں نے وہ خوشی منائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ ڈر گئے اور اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، یہ تم پہ بارش والا بادل اللہ نے نہیں بھیجا، یہ تو عذاب ہے۔ میں تمہیں ابھی بھی تنبیہ کر رہا ہوں، میں تمہیں ابھی بھی تلقین کر رہا ہوں، اللہ سے توبہ کر لو۔ لیکن قوم نے سنی انسنی کر دی۔ اتنے میں کیا ہوا محترم ناظرین و سامعین، وہ بادل جو بظاہر بارش والا نظر آ رہا تھا وہ قریب آتا گیا اور تیز تند و تیز آندھی کی صورت اختیار کرتا چلا گیا، اور وہ آندھی اتنی تیز ہو گئی کہ اس سے ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ یاد کریں اللہ نے قرآن کریم میں اس قوم کے متعلق کیا فرمایا؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے، جیسا کہ ان سے پہلے شہروں میں پیدا نہ ہوا، یعنی اتنے بھاری ڈیل ڈول والے، اتنے وسیع قد والے، اتنے صحت مند، ان جیسے لوگوں کو اس آندھی نے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے گئی اور آسمان سے زمین پر پٹخ کے مار دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، کوئی چیز بھی وہاں پر باقی نہ رہی، وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ جب یہ عذاب ٹل گیا، ختم ہو گیا، تمام لوگ جو سرکش تھے، جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جو لوگوں کو بیجا تنگ کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلایا کرتے تھے، ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، وہ جب تمام نافرمان اور کافر لوگ ہلاک ہو گئے تو حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے مسلمان تھے وہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی امان عطا فرمائی،
ان کو حفاظت عطا فرمائی اور وہ باخیر و عافیت حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اس عذاب کے ختم ہو جانے کے بعد اس وادی سے وہ تمام لوگ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور یہیں پر انہوں نے اپنا باقی وقت گزارا، اللہ کی عبادت کی۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس مقدس گروہ جو کہ مسلمانوں کا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر ہو گیا، جیسا کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق بھی ہم نے یہ سن رکھا اور پڑھ رکھا ہے کہ جب ان کی قوموں کی طرف عذاب آتا تو وہ اور ان کے ساتھ جتنے مسلمان ہوتے وہ مکہ مکرمہ ہی آ جاتے اور یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے اور بقیہ زندگی یہیں گزارتے۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی بقیہ زندگی یہیں گزاری اور روایت کے مطابق زمزم کے کنویں اور حجر اسود کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ یہاں پر اور انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کے صدقے طفیل ہمیں عذاب سے، دنیا کے، قبر کے، حشر کے اور بالخصوص جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کے متعلق سنا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہم سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دیکھتے رہیے قصص الانبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔